مجھے اس سے فون پر بات کرنی ہے۔ صلاح نے کچھ کہنے کی بجائے وسیم کا وزٹنگ کارڈ لا کر اسے دیا اور خود اسٹڈی میں چلا گیا۔ چند بار بیل ہونے پر وسیم نے فون اٹھایا تھا اور اس کی آواز سننے پر ماما کے حلق میں آنسوں کا پھندا لگا تھا۔ ہیلو، میں ماما ہوں۔ وسیم دوسری طرف کچھ دیر بول نہ سکا، اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ وہ 2 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے۔ وسیم شادی کر چکا تھا، اس کے 3 بچے تھے۔ وہ بہتے آنسوں کے ساتھ یہ سب سنتی رہی۔ سلار 2 گھنٹے بعد اسٹڈی سے نکلا تھا۔ وہ اس وقت بھی فون کال سے لگا سرخ آنکھوں کے ساتھ فون پر وسیم سے گفتگو میں مصروف تھی۔ اس کے پاس سے گزر کر بیڈ روم میں گیا اور ماما نے ایک بار بھی اسے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ فجر کی نماز کے لیے جب وہ مسجد جانے کے لیے اٹھا تو اس وقت بھی بستر پر نہا تھی۔ لاؤنج میں آتے ہی وہ کچھ دیر کے لیے ہل نہ سکا۔ وہاں کا انٹیریئر بھی راتوں رات بدل چکا تھا۔ تم ساری رات یہ کرتی رہی ہے؟ سلار پانی پینے کے لیے کچن میں گیا تھا تو اس نے کچن کے فرش کو کیبنٹ سے نکالی گئی چیزوں سے بھرا ہوا پایا۔ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ کیا؟ وہ اسی طرح کام میں مصروف اطمینان سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے کیا کرتی رہی ہو تم؟ سلار نے پانی کا گلاس خالی کر کے کاؤنٹر پر رکھ دیا اور باہر نکل گیا۔ بیرونی دروازے تک پہنچنے پر اس کسی خیال کے تحت واپس آیا تھا۔ ماما، آج سنڈے ہے اور میں ابھی مسجد سے آ کر سوؤں گا۔ خبردار تم نے بیڈ روم کی صفائی اس وقت شروع کی۔ پھر میں کس وقت صفائی کروں گی بیڈ روم کی؟ میں نے وسیم کو لنچ پر بلایا ہے، ماما نے پلٹ کر کہا۔ سلار کی چھٹی جس وقت بر وقت کام کیا تھا۔ بیڈ روم کی صفائی کا وسیم کے لنچ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تم نے اپنے بیڈ روم میں بٹھانا ہے؟ نہیں نہیں، لیکن وہ اٹکی تھی۔ ماما، بیڈ روم میں کچھ نہیں ہوگا، مجھے سونا ہے آ کر ابھی۔ اس نے ماما کو ایک بار پھر یاد دہانی کی۔ یہ سامان لا دینا مجھے سونے سے پہلے۔ کھانے کی تیاری کرنی ہے مجھے۔ ماما نے کاؤنٹر پر پڑے ایک لسٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور یہ سامان تمہیں سو کر اٹھنے کے بعد لا کر دوں گا۔ وہ لسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر چلا گیا تھا۔ تمام خدشات کے باوجود واپسی پر اس نے بیڈ روم کو اسی حالت میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس نے 10 بجے مطلوبہ اشیاء لا کر دی تھی۔ کچن تب تک کسی ہوٹل کے کچن کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ پتہ نہیں کون کون سی ڈشز بنا رہی تھی۔ وہ کم سے کم 25 افراد کا کھانا تھا جو وہ اپنے بھائی کے لیے بنا رہی تھی۔ سلار نے اسے کوئی نصیحت نہیں کی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر انگلش لیگ کا کوئی میچ دیکھ رہا تھا۔ وسیم 2 بجے آیا تھا اور 2 بجے تک ماما کو گھر میں کسی مرد کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ وسیم کا استقبال اس نے سلار سے بھی پہلے دروازے پر کیا تھا۔ بہن بھائی کے درمیان ایک جذباتی سین ہوا۔ اس کے بعد 6:30 بجے تک وسیم کی موجودگی میں ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا رہا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھا لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ ماما کو بھائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماما نے کھانے کی ٹیبل پر اسے کچھ سرو بھی نہیں کیا۔ وسیم کے جانے کے بعد سلار کی توقع کے عین مطابق بچا ہوا تقریباً سارا کھانا ملازمہ فرقان اور چند دوسرے گھروں میں بیچ دیا گیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو وہ اس کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا کر خود سو رہی تھی۔ وہ ویکنڈ پر رات کا کھانا ہمیشہ باہر کھاتے تھے۔ اس سے پہلی بار ماما کی گھر میں موجودگی کے باوجود اکیلے ڈنر کیا۔ وہ بری طرح پچھتایا وسیم کو ماما سے ملنے کی اجازت دے کر۔ ماما، وسیم نامہ بند ہو سکتا ہے اب؟ وہ تیسرا دن تھا جب ڈنر پر بالآخر سلار کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کی تمہیں پرواہ کرنی چاہیے۔ سلار نے اسے ڈائریکٹ انداز میں کہا۔ مثلاً کون؟ اسے جواباً اتنی سنجیدگی سے پوچھا تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ اور کون ہے جس کی مجھے پرواہ کرنی چاہیے؟ وہ اب بڑبڑاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم گھر پر توجہ دو اب۔ وہ اب اس کے علاوہ اور کیا کہتا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھ پر توجہ دو۔ گھر کا کیا ہوا؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ وہ اس بار مزید کوئی تعلل نہ دے سکا۔ تمہیں میرا وسیم کے بارے میں باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا؟ اسے یکدم مجھے اندازہ لگایا۔ اس کے لہجے میں اس بے یقینی تھی کہ وہ ہاں نہ کر سکا۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے برا لگتا ہے؟ ویسے ہی کہہ رہا ہوں تمہیں۔ یہ بے ساختہ بات بدل گیا۔ ہاں، میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ تم ایسا کیوں سوچ سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ یکدم مطمئن ہوئی۔ سلار اس سے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ اس کا فرینڈ ہے، نہیں کبھی تھا۔ تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا وہ۔ سلار کھانا کھاتے کھاتے رکا۔ میرے بارے میں کیا؟ سب کچھ وہ روانی سے بولی۔ سلار کے پیٹ میں گرہیں سی پڑی۔ سب کچھ کیا مطلب؟ جو بھی تم کرتے تھے۔ سلار کی بھوک ہو رہی تھی۔ مثلاً کیا؟ وہ پتہ نہیں اپنے کن خدشات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑے۔
جیسے تم جن سے ڈرگز لیتے تھے ان کے بارے میں، اور جب تم لاہور میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ریڈ ایریا گئے تھے۔ یہ بات مکمل نہ کر سکی، پانی پیتے ہوئے سلار کو اچکا آیا۔ تمہیں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں سلار خود بھی اپنا سوال پورا دوران آ سکا، جب بھی جاتے تھے تو بتایا تھا۔ سلار کے منہ سے بے اختیار وسیم کے لیے زیر لب گالی نکلی تھی، اور ماما نے اس کے ہونٹوں کی حرکت کو پڑھا تھا۔ وہ بری طرح اپسٹ ہوئی۔ تم نے اسے گالی دی ہے؟ اس نے شاک ہو کر سلار سے کہا۔ ہاں، وہ سامنے ہوتا تو بھی اسے 2-4 ہڈیاں بھی توڑ دیتا۔ یہ اپنی بہن سے یہ باتیں جا کر کرتا تھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ واقعی بری طرح برہم ہوا۔ سب کچھ کی تو جھلکیوں نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ ماما اس کے بارے میں کیا کچھ جانتی تھی، اس کا اندازہ اسے آج ہوا۔ تم میرے بھائی کو دوبارہ گالی مت دینا۔ ماما کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا، وہ کھانے کے برتن سے بیٹھنے لگی تھی۔ سلار کچھ کہنے کی بجائے بے حد خفگی سے کھانے کے میز سے اٹھ گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے بعد بیڈ روم میں سونے کے لیے آئی تھی۔ وہی اس وقت معمول کے مطابق اپنے ای میل چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میں نے وسیم کو ایسا کچھ نہیں کہا جس سے تم اس طرح ناراض ہو کر بیٹھو۔ سلار نے مفاہمت کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ وہ اس طرح بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ ماما، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ سلار نے کمبل کھینچا تھا۔ تم اپنے چھوٹے بھائی عمار کو وہی گالی دے کر دکھاؤ۔ اسے تیسری بار کمبل کھینچنے پر بے حد خفگی سے اس کی طرف کٹ بدل کر بولی۔ سلار نے بلا توقف وہی گالی عمار کو دی۔ چند لمحوں کے لیے ماما کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہے کہے اسے۔ اگر دنیا میں رٹھائی کی کوئی معراج تھی تو وہ سلار تھا۔ میں پاپا کو بتاؤں گی، ماما نے بھری آواز میں کہا۔ تم نے کہا تھا سلار کو گالی دینے کو۔ ویسے تمہارے بھائی کو اس سے زیادہ خراب گالیاں میں اس کے منہ میں دے چکا ہوں، اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا۔ اگر تم چاہو تو اگلی بار جب وہ آئے تو میں تمہیں دکھا دوں گا۔ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ کر بیٹھی۔ تم وسیم کو یہاں میرے سامنے گالیاں دو گے؟ اسے بے حد رنج ہوا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے گالیاں ہی دیتا، اور وہ بھی اس سے بری۔ سلار نے لگی لپٹی کے بغیر کہا۔ لیکن چلو، آئی ایم سوری۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ سکندر ٹھیک کہتے تھے، ان کی یہ اولاد سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی۔ لیکن پاپا، وہ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، میری کوئی بات نہیں ٹالتے، ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ اس نے ایک بار سکندر کے پوچھنے پر کی، اور اس کا خیال رکھتا تھا کہ جواب میں سلار کی تعریف کی تھی۔ ماما، یہ جو تمہارا شوہر ہے، یہ اللہ نے اس دنیا میں صرف ایک پیس پیدا کی ہے۔ 30 سال میں نے باپ کے طور پر جس طرح اس کے ساتھ گزارے ہیں، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتا تھا، اور تمہیں کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا ختم ہو جائے۔ اسے سمجھا کر، اور کبھی اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ یہ تمہاری بات مان کر اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ سلار سر جھکائے مسکرا کر باپ کی باتیں سنتا رہا۔ وہ کچھ الجھی ہوئی کبھی اسے اور کبھی سکندر کو دیکھتی۔ آہستہ آہستہ چل جائے گا، تمہیں پتا کہ سلار کیا چیز ہے۔ یہ پانی میں آگ لگانے والی گفتگو کا ماہر تھا۔ تمہارا امپریشن بہت خراب ہے پاپا پر، تمہیں کوئی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ کیسی وضاحت؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، تمہیں ان کی باتوں پر غور سے سننا چاہیے تھی۔ تب بھی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اور اب آئی ایم سوری، وہ پھر کیا کہہ رہا تھا؟ تم شرمندہ تو نہیں ہو؟ اس نے اسے شرمندہ کرنے کی آخری کوشش کی۔ ہاں، وہ تو میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ تمہیں میرا سوری کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے آئی ایم سوری، اس نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ جواب دینے کی بجائے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا پورا گلاس پی لیا اور دوبارہ کمبل کھینچ کر لیٹ گئی۔ پانی اور لا دوں؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ ماما نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ نیند میں سیل فون کی آواز پر بڑبڑائی تھی، اور سلار کا سیل فون تھا۔ ہیلو؟ سلار نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ماما نے دوبارہ آنکھ بند کر لی۔ ہاں، بات کر رہا ہوں، اس نے سلار کو کہتے سنا۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ یکدم بستر سے نکل گیا تھا۔ ماما نے آنکھیں کھولتے ہی نیم تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لائٹ آن کیے بغیر اندھیرے ہی میں لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی کہ وہ کس کا فون ہو سکتا ہے، لیکن جس کے لیے وہ رات کے اس پہر یوں اٹھ کے کمرے سے باہر گیا تھا۔ ایک جینز اور شرٹ پیک کر دو میری، مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے ابھی۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سلار، اسکول میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کی نیند پلک جھپکتے غائب ہو گئی تھی۔ سلار اب دوبارہ فون پر بات کر رہا تھا۔ بے حد تشویش کے عالم میں کمرے میں واپس آ کر اس نے اس کا بیگ تیار کیا، اور تب تک کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ آگ کیسے لگی، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ وہ بے حد عجلت میں اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ بیٹھی رہی اور اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتی تھی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر نکل گیا۔ ماما نے باقی ساری رات اس پریشانی میں دعائیں کرتے ہوئے کاٹی۔ سلار کے گاؤں پہنچنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ وجہ بروقت فائر بریگیڈ کا دستیاب نہ ہونا تھا۔ اس کے اتنے گھنٹوں تک نہ بجھ پانے کا مطلب تھا کہ وہ عمامت سمجھ چکی تھی۔ وہ پورا دن جلے پاؤں کی بلی
کی طرح گھر میں پھرتی رہی۔ سلان نے اسے بالآخر آگ پر قابو پانے کی اطلاع دی تھی، مگر ساتھ یہ بھی کہ وہ اس کو رات کو فون کرے گا، اور رات وہی اسلام آباد میں رہنے والا تھا۔ سلان نے آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی، وہاں سے اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ امامہ نے اسے زیادہ دیر بات کرنے کی بجائے سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن وہ خود ساری رات سو نہ سکی۔ آگ عمارت میں لگی تھی اور وہاں پولیس کی ابتدائی طور پر ایسے شواہد ملے تھے کہ یہ بات امامہ کی نیند اور حواس باطن کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ صرف سلار کا اسکول نہیں تھا، وہ پورا پروجیکٹ جو ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہا تھا، جس کی مین ٹرسٹی سلار کی فیملی تھی۔ وہ اس پروجیکٹ کو اس طرح کا نقصان ایک دم کون پہنچا سکتا تھا، یہی وہ سوال تھا جسے ہلا رہا تھا۔ اگلی رات وہ جب گھر پہنچے تو اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ کوئی تاثر نہ تھا۔ مما کو جیسے حوصلہ ہوا تھا، بلڈنگ کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، جس کمپنی نے بلڈنگ بنائی ہے وہ کچھ ایگزامن کر رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، شاید بلڈنگ گرا کر دوبارہ بنانی پڑے گی۔ کھانے کی ٹیبل پر ماما کے پوچھنے پر اس نے بتایا بہت نقصان ہوا ہوگا۔ یہ سوال احمقانہ تھا، لیکن ماما حواس باختہ تھی۔ ہاں، جواب مختصر تھا، اسکول بند ہو گیا۔ ایک اور احمقانہ سوال، نہیں، گاؤں کے چند گھر فوری طور پر خالی کروائے ہیں اور کرائے پر لے کر اسکول کے مختلف بلاکس کو شفٹ کیا ہے، وہاں پر بھی کچھ دنوں میں سمر بریک آ جائے گی اور بچوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ وہ نہ کھانا کھاتے ہوئے بتا رہا تھا، اور پولیس نے کیا کہا۔ ادھر ادھر کے سوالوں کے بعد ماما نے بالآخر وہ سوال کیا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ ابھی تفتیش شروع ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سلار نے گول مول بات کی تھی، اس سے یہ اب نہیں بتایا کہ 2 دن اسلام آباد میں وہ اپنی فیملی کے ہر فرد سے اس کیس کے مشتبہ افراد میں ماما کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرتا رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ تیسرا احمقانہ سوال، سب کچھ دوبارہ بنانا پڑے گا، اور بس جواب اتنا ہی سادہ تھا۔ اور فنڈز وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ پہلا سمجھدانہ سوال تھا۔ انڈورمنٹ فنڈ ہے اسکول کا، اس کو استعمال کریں گے، کچھ انویسٹمنٹ کی ہے میں نے، وہاں سے رقم نکلواؤں گا، اسلام آباد کے پلاٹ بیچ دوں گا، فوری طور پر تو تھوڑا بہت کر لوں گا۔ پلاٹس کیوں؟ وہ بری طرح بدحواس ہوئی تھی۔ ماما نے نوٹس نہیں کیا کہ وہ پلاٹس نہیں پلاٹ کہہ رہا تھا۔ اسے فوری طور پر رقم مل جائے گی اور بعد میں لے لوں گا، ابھی تو مجھے اس مصیبت سے نکلنا ہے۔ تم وہ حق مہر کی رقم لے لو، 8-10 لاکھ کے قریب ویڈنگ پر ملنے والے گفٹ کی رقم بھی ہوگی، اور اتنے ہی میرے اکاؤنٹ میں پہلے بھی تھا، 50-60 لاکھ تو یہ ہو جائے گا۔ سلار نے اس کی بات کاٹی، یہ میں کبھی نہیں لوں گا، قرض لے لو، مجھے بعد میں دے دینا۔ نو، اس کا انداز حتمی تھا، میرے پاس بیکار پڑے ہیں سلار، تمہارے کام آئیں گے۔ اس نے پھر امامہ کی بات کاٹ دی، میں نے کہا نا نہیں، اس بار اس نے بڑی ترشی سے کہا، میرے پیسے اور تمہارے پیسے یہ کوئی فرق ہے کیا؟ ہاں ہے، اس نے اسی انداز میں کہا، وہ حق مہر اور شادی پر گفٹ ملنے والی رقم ہے، کیسے لے لوں تم سے؟ میں بے شرم ہو سکتا ہوں لیکن بے غیرت نہیں۔ اب تم خواہ جذباتی ہو رہے ہو۔ سلار نے اس کی بات کاٹی، کوئی جذباتی ہو رہا ہے؟ کم سے کم میں تو نہیں ہو رہا، اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں قرض دے رہی ہوں سلار، بہت شکریہ، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے قرض لینا ہوا تو بڑے دوست ہیں میرے پاس، دوستوں سے قرض لے لوں گا، بیوی سے نہیں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سلار، ایموشنلی کرو، فائنینشلی نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح قائل کرے۔ اگر یہ رقم ڈونیٹ کرنا چاہوں تو اسے بالآخر ایک خیال ہے، ضرور کرو، اس ملک پر بہت سارے خیراتی ادارے ہیں، تمہارا پیسہ ہے، چاہے آگ لگا دو، لیکن میں اور میرا ادارہ نہیں لے گا، اسے حتمی انداز میں کہا۔ تو مجھے کچھ ڈونیٹ نہیں کرنے دو گے؟ ضرور کرنا، لیکن مجھے فی الحال ضرورت نہیں۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کر گیا تھا، وہ بے حد اپسٹ اسے جاتا دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ 2 پلاٹس اس کے گھر کی پہلی 2 اینٹیں تھیں، وہ یہی چیزیں اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ وہ احساس جرم میں تھا کہ اس معاملے میں وہ اپنی فیملی کو انوالو ہونے کی وجہ سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس رقم میں جسے اس نقصان کی تلافی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے اندازہ نہیں تھا کہ سلار نے اس کی سوچ کو پہلے سے پڑھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ماما کوششیں کیوں کر رہی ہیں۔